بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا یونٹ نمبر 5 جو کہ ہے ڈیفوڈلز۔ ڈیفوڈلز ایک پوئم ہے اور اس کو لکھا ہے ولیم ورڈز ورتھ نے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی ریڈنگ کو سٹارٹ کریں، ولیم ورڈز ورتھ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ولیم ورڈز ورتھ 7 اپریل 1770 کو کمبرلینڈ UK میں کوکر ماؤتھ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کی فطرت کے بارے میں جذبات بہت مشہور ہیں۔ اچھا، یہ فطرت کا، اسے لور آف نیچر بولتے ہیں، فطرت کا شاعر ہے یہ، اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو فطرت کا شاعر کہا جاتا ہے، پوئٹ آف نیچر۔ ورڈز ورتھ فطرت کا سچا پجاری اور جوشیلا عاشق ہے۔ یہ اس کے لیے دین تھا، یعنی اس کا یہی دین تھا، نیچر ہی اس کا مذہب تھا۔ اس کے مطابق فطرت ایک استاد اور مبلغ ہے۔ اس نظم کے اندر، یہ خاص طور پر یہ جو نظم ہے ڈیفوڈلز، اس نظم کے اندر شاعر نے یعنی ولیم ورڈز ورتھ نے انسانوں پر قدرت کا صحت مندانہ، صاف ستھرا اور دیر پا اثر بیان کیا ہے کہ جو نیچر ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ انسانوں کے اوپر کتنا دیر پا ہے اور کتنا صاف ستھرا اثر ہے، وہ اس نے بیان کیا ہے۔ تو اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ جی۔ سب سے پہلے اس کا سٹینزا نمبر، یہ اس کی دیکھیں جی، یہ ڈیفوڈلز ہے جی۔ اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں لیکچر کے دوران کہ سر یہ ڈیفوڈلز کے پھول کیسے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی، یہ ڈیفوڈلز کے پھول ہیں۔ یہ گولڈن کلر کے ہوتے ہیں اور جہاں پہ اگے ہوتے ہیں یہ لا تعداد ہوتے ہیں، دیکھنے میں دور دور تک پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ تو یہ بہترین تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیفوڈلز کی جی۔ سٹینزا نمبر 1 اس کا ہم پڑھنا شروع کریں گے جی۔ سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتا جاؤں گا۔ سٹینزا نمبر 1 جی۔ I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze جی۔ تو وہ کہتا ہے I wandered lonely as a cloud، یہ لائن نمبر 1 ہے اس کی۔ wandered کا معنی ہے آوارہ پھرنا، وینڈر ہوتا ہے آوارہ پھرنا یعنی بے مقصد، تو wandered سیکنڈ فارم ہے، میں پھر رہا تھا، lonely اکیلے تنہا، as a cloud ایک بادل کی طرح، تو میں تنہا پھر رہا تھا ایک بادل کی طرح، that floats جو کہ تیرتا ہے، floats کا معنی تیرتا ہے، on high over vales and hills، ویلز بولتے ہیں وادیاں، ہلز بولتے ہیں پہاڑ، تو جو وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر اونچا منڈلاتا تھا، پھر رہا تھا، تیر رہا تھا، یعنی جیسے بادل وادیوں کے اوپر تیرتا ہے بے مقصد، میں بھی اسی طرح آوارہ پھر رہا تھا ایک بادل کی طرح۔ when all at once I saw a crowd، پھر جب اچانک، when پھر all at once اچانک، I saw میں نے دیکھا، a crowd ایک ہجوم، پھر یکایک، پھر اچانک میں نے ایک ہجوم دیکھا۔ کس چیز کا ہجوم جی؟ a host of golden daffodils، بے شمار سنہری آبی نرگس کے پھول تھے یہ۔ a host of کا مطلب ہے بے شمار، ٹھیک ہے، تو یہ بے شمار آبی نرگس کے سنہری پھول تھے۔ beside the lake، beneath the trees، جھیل کے قریب، درختوں کے نیچے۔ beside the lake، لیک بولتے ہیں جھیل کو، beside قریب یعنی جھیل کے قریب، اور beneath کا معنی کے نیچے، beneath the trees درختوں کے نیچے۔ fluttering and dancing in the breeze، جو ٹھنڈی ہوا میں جھوم رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ فلٹرنگ کا معنی ہے جھوم رہے تھے اور ڈانسنگ کا معنی ہے جی رقص کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارا اسٹینزا نمبر 1، اس میں ولیم ورڈز ورتھ نے جو اپنا پہلا منظر بیان کیا کہ یہ آوارہ پھر رہا تھا ایک بادل کی طرح، اور اس نے جب اچانک ایک ہجوم دیکھا سنہری رنگ کے آبی نرگس کے پھولوں کا، جو کہ جھیل کے ساتھ تھے، درختوں کے نیچے تھے، جھوم رہے تھے اور ناچ رہے تھے، رقص کر رہے تھے۔ اس کے بعد سٹینزا نمبر 2 ہے جی۔ continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way, they stretched in never ending line along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance جی۔ اب اس کی ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں جی، لائن بائی لائن۔
تو پہلی لائن ہے جی اسٹینزا کی، وہ کہتا ہے کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن، مسلسل تھے ان تاروں کی مانند جو چمکتے ہیں. کنٹینیوس کا معنی ہے مسلسل، ایز دا اسٹارز تاروں کی مانند، دیٹ شائن جو چمکتے ہیں، اینڈ ٹوئنکل آن دا ملکی وے اور کہکشاؤں میں جگمگاتے ہیں. ٹوئنکل کا معنی جگمگانا، ملکی وے کا معنی ہے کہکشاں. دے اسٹریچڈ ان نیور اینڈنگ لائن، وہ نہ ختم ہونے والی ایک قطار میں پھیلے ہوئے تھے. تو دے اسٹریچڈ وہ پھیلے ہوئے تھے، نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والی، لائن قطار، along the margin of a bay جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ، along the margin of a bay، بے کا معنی وہی ہے جھیل، لیک، مارجن ساتھ، کنارہ، کنارے کے ساتھ ساتھ. 10,000 saw I at a glance، ایک ہی نگاہ میں مجھے ہزاروں کی تعداد میں نظر آئے. اب یہ 10,000 اس نے گنے تھوڑی ہیں، تو ویسے ایک نگاہ ڈالی ہے تو اسے ہزاروں کی تعداد میں نظر آئے ہیں. ایٹ اے گلانس، گلانس کا معنی جھلک، یعنی ایک نظر جو ہوتی ہے، ایک نگاہ، پہلی نگاہ. ٹاسنگ دیئر ہیڈز ان سپرائٹلی ڈانس، مستی بھرے رقص میں وہ جھوم رہے تھے. ٹھیک ہے، ٹاس جیسے ہوتا ہے نا، ٹاس کرتے ہیں کرکٹ میں بھی جیسے، تو سکہ اچھالتے ہیں. تو ٹاسنگ دیئر ہیڈز، یہ اپنے سروں کو جھوم رہے تھے، سروں کو ٹاس کر رہے تھے، اوپر اچھال رہے تھے. تو اس نے لکھا ہے ٹاسنگ دیئر ہیڈز، جھوم رہے تھے. ان سپرائٹلی ڈانس، مستی بھرے، سپرائٹلی ڈانس یعنی زندہ دلی کے ساتھ مستی بھرے رقص میں وہ جھوم رہے تھے. تو یہ ہمارا دوسرا اسٹینزا ہو گیا جی. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 3 ہے جی. دا ویوز beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. جی اب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں جی. The waves beside them danced but they، ان کے قریب ہی لہریں رقص کر رہی تھیں مگر وہ. ٹھیک ہے، اب یہ جھیل کے کنارے تھے پھول، تو جھیل کی جو ویوز، لہریں تھیں، تو یہ ان کے ساتھ تھی. اب وہ بھی ڈانس کر رہی تھی، لیکن یہ آؤٹ ڈیڈ دا اسپارکلنگ ویوز ان گلی، سبقت لے گئے تھے خوشی میں ان دمکتی ہوئی لہروں سے. یہ اسپارکلنگ ویوز، دمکتی ہوئی لہریں، ان گلی خوشی میں. تو یہ اپنی خوشی میں، یعنی یہ جو پھول تھے یہ اپنی خوشی میں ان لہروں سے سبقت لے گئے تھے، یعنی یہ وہ مقابلہ ڈانس کا جیت چکے تھے. A poet could not but be gay، تو جو ایک شاعر ہے وہ خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. A poet، ایک شاعر، could not but be gay، تو خوش ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. In such a jocund company، ایسی کیفیت انگیز صحبت میں. جوکنڈ کا مطلب خوشگوار، ٹھیک ہے، خوشگن. تو یہ بڑی خوشگوار کمپنی تھی، تو اس میں ایسی کیفیت میں جو شاعر ہے وہ خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. I gazed and gazed but little thought، میں دیکھتا رہا، بس دیکھتا ہی رہا مگر بالکل نہیں سوچا میں نے. but little thought کا مطلب یہاں پہ ہے بالکل نہیں سوچا، یعنی میں نے سوچا ہی نہیں، میں دیکھتا ہی رہا، میں دیکھتا ہی رہا. what wealth the show to me had brought، کہ یہ منظر میرے لیے کتنی بڑی نعمت لایا ہے، یعنی what wealth، کتنی دولت دی ہے اس منظر نے مجھے. the show، یہ منظر نے، to me had brought، میرے لیے کتنی دولت لے کے آیا ہے یہ منظر. تو جی اس کے بعد لاسٹ اسٹینزا ہے جی، یہ ہمارا اسٹینزا نمبر 4. far oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ٹرانسلیشن کرتے ہیں جی ان لائنز کی، آخری اسٹینزا کی. تو اس میں وہ کہتا ہے جی far oft when on my couch I lie، کیونکہ اکثر جب میں اپنے صوفے پر لیٹتا ہوں. far oft، فار کا ادھر معنی ہے کیونکہ، اوفٹ اکثر، یہ اوفن ہوتا ہے لفظ، تو اس نے شاعری میں اس کا جو وزن ہے اس کو برابر رکھنے کے لیے اوفٹ استعمال کیا. کیونکہ اکثر جب کبھی میں لیٹتا ہوں کاؤچ، اپنے صوفے پر، ان ویکنٹ اور ان پینسیو موڈ، خالی ذہن کے ساتھ یا متفکر مزاج میں. ویکنٹ خالی ذہن، پینسیو متفکر یعنی فکروں سے بھرا ہوا موڈ میں، یعنی چاہے خالی موڈ میں لیٹوں چاہے فکروں سے بھرے ہوئے موڈ میں لیٹوں.
دے فلیش اپاؤن دیٹ انورڈ آئی، یہ میری چشم تصور میں اچانک نمودار ہوتے ہیں. دے فلیش اچانک نمودار ہوتے ہیں. انورڈ آئی میری چشم تصور میں، یعنی اندر کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ چشم تصور، جو آپ تصور میں دیکھتے ہیں. آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ ہوتی ہے انورڈ آئی. وچ از دا بلس آف سولیٹیوڈ، جو کہ میری تنہائی کی راحت ہے. یعنی یہ جو میری انورڈ آئی ہے، چشم تصور ہے، یہ میری تنہائی کی بلس، راحت، نعمت ہے. سولیٹیوڈ تنہائی. اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیجر فیلز، اور پھر میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے. مائی ہارٹ ود پلیجر فیلز، خوشی کے ساتھ، فیلز بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلز، اور آبی نرگس کے پھولوں کے ساتھ جھوم اٹھتا ہے. یعنی میرا جیسا مرضی موڈ ہو، جب میں لیٹتا ہوں یہ میری چشم تصور میں آتے ہیں، میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور پھر میرا دل بھی جھوم اٹھتا ہے ان جھومتے ہوئے پھولوں کے ساتھ. جی یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جو کہ ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے، ٹرانسلیشن کی ہے اپنی پوئم ڈیفوڈلز کی. تو ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لائن بائی لائن ٹرانسلیشن بھی کر دیا. اسی طرح آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. اور آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں آپ کو ایک بیل آئیکن نظر آ رہا ہے، اس کو بھی پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی ہم اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل جائے. تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.